کیا اینیمل فارم صرف جانوروں کی کہانی ہے یا پھر یہ کہانی ہے ایک خطرناک کمزوری کی جو انسانوں میں بھی موجود ہے، یعنی طاقت کی بھوک؟ اینیمل فارم ایک انقلاب کی بربادی کا قصہ ہے جہاں سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک خواب سے، جب ایک بوڑھا مگر دانا سور جانوروں کے دل میں آزادی کی پہلی چنگاری جلاتا ہے۔ انہیں ایک ایسی دنیا کا خواب دکھاتا ہے جہاں سب برابر ہوں، اور پھر وہ دن آتا ہے جب جانور بغاوت کرتے ہیں اور مسٹر جونز کو فارم سے بھگا دیتے ہیں، اور پھر مینر فارم کا نام تبدیل کر اینیمل فارم رکھ دیتے ہیں۔ آزادی کے اس پہلے دن سب جانور بہت خوش تھے۔ آزادی کے بعد باڑے کی دیوار پر 7 اصول لکھے جاتے ہیں، ان کا آئین، ان کا وعدہ، ان کا مستقبل، اور سب سے بڑا اصول تھا تمام جانور برابر ہیں۔ لیکن جلد ہی ان کی لیڈرشپ میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ ان کی لیڈرشپ میں کون تھا؟ اسنو بال، ایک ذہین، پرجوش، آگے بڑھنے والا، جبکہ نیپولین خاموش مگر چالاک، جو پس پردہ اپنی طاقت بڑھاتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن ونڈ مل کے منصوبے پر بحث چل رہی تھی۔ نیپولین نے اشارہ کیا اور اس کے 9 پالے ہوئے خوفناک کتے اسنو بال پر ٹوٹ پڑے۔ اسنو بال جان بچا کر بھاگ گیا اور ایسا بھاگا کبھی پلٹ کر واپس نہ آیا، اور یوں انقلاب نے اپنا پہلا ہیرو کھو دیا۔ اسنو بال کے جانے کے بعد نیپولین نے پورا کنٹرول سنبھال لیا، سوال کرنے والا کوئی باقی نہ رہا۔ ہر غلط بات کو اسکویلر میٹھے الفاظ میں سچ کر دکھاتا، کیونکہ وہ نیپولین کی پروپیگنڈا مشین تھا۔ اور باکسر، جسے ہر وقت کام کی فکر رہتی تھی، آج بھی وہ یہی بات کر رہا تھا، میں اور محنت کروں گا، مزید محنت کروں گا۔ جو ونڈ مل جانوروں نے خون پسینے سے بنائی تھی، آندھی میں گر گئی، جانوروں کے حوصلے ٹوٹ گئے، مگر الزام فوراً اسنو بال پر لگا دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اصول بھی بدلنے لگے۔ پہلے اصول تھا بستر میں نہیں سوئیں گے، بدل کر ہو گیا چادر کے ساتھ نہیں سوئیں گے۔ ہر ظلم کو نئے لفظوں میں لپیٹ کر جائز بنا دیا گیا اور جانور خاموش ہو گئے۔ پھر ہوا سب سے بڑا دھوکہ، سب سے وفادار، سب سے محنتی باکسر آخر کار گر پڑا۔ نیپولین نے ڈاکٹر کا وعدہ کیا، مگر باکسر کو ایک ایسی گاڑی میں لاد دیا گیا جو بیمار جانوروں کو سلاٹر ہاؤس لے جاتی تھی، اور یوں ہوا باکسر کی وفاداری کا سب سے ظالم انجام۔ اب آخر میں دیوار پر صرف ایک جملہ باقی رہ گیا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ تمام جانور برابر ہیں، مگر کچھ جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہیں۔ اور آخری منظر تو سب کچھ سمجھا دینے کے لیے کافی تھا۔ جانوروں نے دیکھا کہ اندر بیٹھے جانور اب انسانوں جیسے ہو چکے ہیں۔ ان کی چال، ان کی زبان، ان کا رویہ، سب کچھ انسانوں جیسا ہو گیا ہے۔ اور باہر کھڑے ہوئے جانور ان کے چہرے دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ کون انسان ہے اور کون جانور ہے، کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا۔ اور یوں اس بوڑھے میجر کی آزادی کا دکھایا ہوا خواب طاقت کی بھوک نے نگل لیا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔